مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ابھی آئی پی ایل کا سیزن چل رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں اس سال جو آئی پی ایل ہے وہاں پر اس کے میچ ہو رہے ہیں۔ جب آئی پی ایل آتا ہے تو ساتھ میں فینٹیسی جو گیم ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا زور ہوتا ہے، جیسے ڈریم 11 یا مائی 11 سرکل ہیں، ایم پی ایل ہے، اس طریقے کے بہت سارے گیم ہوتے ہیں جو خاص طور سے کرکٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ان میں ہاکی اور فٹ بال وغیرہ دوسرے بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آئی پی ایل کا جب سیزن آتا ہے یا خاص دو ٹیموں کے میچ، انٹرنیشنل جو میچ ہوتے ہیں جب وہ ہوتے ہیں، تو یہ جو ڈریم 11 ہوتا ہے اس کا کافی چرچا ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سارے نوجوان باقاعدہ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ کمائی کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کی آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت کریں گے۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، کرکٹ میچ یا کرکٹ کا جو کھیل ہے بذات خود برا نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی فرصت میں ہوتے، موقع ہوتا ہے تو ہم کھیلتے ہیں صحت کے لیے اور اپنے جسم کی تندرستی کے لیے۔ فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، والی بال ہے، یا اس طریقے کے جو گیم ہیں بذات خود ان کو کھیلنا برا نہیں ہے، لیکن جب یہی چیز جنون کے حد تک انسان کے دماغ پر سوار ہو جاتی ہے اور اس سے جڑی ہوئی دوسری جو چیزیں ہوتی ہیں جب ان میں انسان منہمک ہو جاتا ہے تو ان خرابیوں کی وجہ سے اب پھر یہ ہوتا ہے کہ مسئلے کی صورت بدل جاتی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، یہ جو آئی پی ایل ہے، آئی پی ایل میں لگے رہنا، نمازوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، ضروریات زندگی جو ہیں، اپنی صحت اور وغیرہ وغیرہ دوسری چیزوں کا خیال کیے بغیر بس جنون کے طور پر اپنے سر پر سوار کر لینا، یہ برا ہے۔ آگے چل کر یہ ڈریم 11 جو ہے، ڈریم 11 کی تہ تک جب ہم گئے، کھیلنے والے اس کے ایک دو لوگوں کو ہم نے جب تحقیق کی، ان سے پوچھا، یا ایک دو یوٹیوب ویڈیوز ہم نے دیکھیں کہ اس کو کھیلا کیسے جاتا ہے، جب اس کی تہ تک ہم پہنچے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے دوست بزرگوں کہ ڈریم 11 کے ذریعے سے پیسہ کمانا یہ صرف اور صرف جوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سٹہ بازار ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جہاں جن کو سٹے کا علم ہوتا تھا، جو سٹہ لگاتے تھے، وہاں جاتے تھے، وہاں پر پیسے لگا کر اس میں کام کیا جاتا تھا، پیسے کمائے جاتے تھے۔ اب تو یہ جدید ٹیکنالوجی نے اس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جس کے پاس بھی اینڈرائیڈ موبائل ہوگا، نیٹ چلتا ہوگا، وہ سٹہ بازار میں اپنے پیسے لگا سکتا ہے۔ ہوتا اس میں یہی ہے، آپ انٹری فیس بھریں، جو بھی 49 یا 39 وغیرہ جو بھی روپے ہو، انٹری فیس بھر لیا آپ نے، اس کے بعد ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سکس جس کو کہتے ہیں نا، چھٹی حس، سکتھ سینس جو ہوتا ہے، اس کو استعمال کر کے انسان آزماتا ہے، زور آزمائی کرتا ہے، دماغ لگاتا ہے، اچھی ٹیم چنتا ہے۔ اگر اس کی ٹیم جیتتی ہے، اچھا اسکور کرتی ہے، تو رینک پر آتی ہے تو ان کو پیسہ مل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کروڑوں روپے اس میں جیت چکے ہیں۔ اور اگر نہیں ہماری سکتھ سینس کام کی تو ہمارے وہ پیسے جو ہم نے لگائے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو جوا ہی تو کہتے ہیں۔ آپ لاٹری کا ٹکٹ خریدیں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 300، 500 کا، ہو سکتا ہے اس میں آپ کو لاکھوں روپے کھل جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے چلے جائیں۔ یہ صرف اور صرف ایک سٹہ بازار ہے، اور سٹہ جوا دوستو بزرگوں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں صریح حرام ہے۔ حالانکہ ڈریم 11 میں ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو کھیلتا ہے۔ اس میں ایک ہوتا ہے کہ بغیر انٹری فیس کے بھی آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن جب اس میں جائے گا انسان اور پھر اس کے بعد اس کو ایک لت لگے گی، اس کو آگے چل کر پھر وہ جو میں بھی پڑ جائے گا۔ بہت سارے گیم ہیں ایسے، انسان ان کو شوقیہ کھیلتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے طور پر کھیلتا ہے، لیکن اس کے بعد آگے چل کر پھر وہ دھیرے دھیرے جوئے اور سٹے کی راہ پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے جنون سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے حرام کمائی سے اللہ تعالی ہماری اور سارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو، ان کے جان مال کو اللہ تبارک و تعالی حق پر، راہ حق پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔